میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ آج اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری کا خراج پیش کرتے ہیں، در حقیقت ہم ان کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں وہ بندہ ہے کہ جو مجھ پر ایمان لایا، پوری زندگی اتباع شریعت میں گزاری ہے۔ آج لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت کو ڈال دیا ہے کہ لوگ دو چوک در چوک بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔ آج امیر الاولیاء کی بارگاہ میں، شیخ المشائخ کی بارگاہ میں ہم خود نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے یہ وہ متقی بندے ہیں جن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو وہ معزز ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا پوری زندگی اتباع شریعت میں گزارنے والے یہ حضرات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ یہ اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، نماز روزہ کی پابندی کرتے رہے، لوگوں کو دین اسلام کی جانب بلاتے رہے، حرام کاریوں سے روکتے رہے، گناہوں سے باز رکھتے رہے، نیکیوں کی جانب بلاتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ میرے بندے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان قریب اللہ رب العزت ان کے سینوں میں اپنی ان کی محبت ڈال دے گا۔ آج دیکھو ہمارے سینوں میں اللہ رب العزت نے امیر الاولیاء کی محبت ڈالی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، شیخ المشائخ کی محبت ڈالی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا مقدس بندہ ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا نہیں جاتا ہے، بغیر بلائے چوک در چوک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی پیشانیوں کو خم کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نقش فرماتا ہے۔ بے شک ہم آج کسی کے بلانے سے نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، اولیاء کاملین کی محبت ہمارے سینوں میں اڑیل دی اور اللہ رب العزت کے اس فضل و کرم کو پانے کے لیے ان بارگاہوں میں ہماری حاضری۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی اللہ کا محبوب بندہ ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بارگاہوں میں پیشانیوں کو خم کرتے ہیں، زانوگے ادب طے کرتے ہیں۔ آپ بغداد معلیٰ جائیں، اللہ پاک ہم تمام کو حاضری نصیب فرمائے۔ اس مقدس بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، حاضری پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا سرکار غوث اعظم کیا بات ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، کل بھی لوگ آپ کا نام لے رہے تھے، آج بھی آپ کا نام لے رہے ہیں اور صبح قیامت تک لوگ آپ کا نام لیتے رہیں گے اور یقیناً لیتے رہیں گے۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میرے سرکار کی حدیث پاک سامنے آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا من سار حیا بالعلم لم یمت ابدا، اللہ پاک جسے علم کے ذریعے زندہ کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، قیامت تک وہ زندہ رہتا ہے۔ آج سرکار غوث اعظم کو 800 سال سے زائد ہو گئے، لیکن کل بھی لوگ آپ کا نام لے رہے تھے، آج بھی آپ کا نام لے رہے ہیں، صبح قیامت تک نام لیتے رہیں گے، اس لیے کہ علم کی برکت اور محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ کل بھی لوگوں کے سینوں میں زندہ تھے، آج بھی لوگوں کے سینوں میں زندہ ہے۔
اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے اور پوری دنیا یہ کہتے رہے گی واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عرس امیر الاولیاء، عرس شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لم یمت ابدا، جس کو علم نے زندہ کیا قیامت تک مر نہیں سکتا ہے۔ اور قریب آئیں ہندوستان کی وہ عظیم بارگاہ کہ ہر خانقاہ پر جس کا فیضان ہے وہ کوئی اور نہیں، سلطان الہند عطائے رسول کی بارگاہ ہے۔ میں نے عرض کیا سرکار غریب نواز کے بتائیں 800 سال سے زائد گزر گئے، کل بھی لوگ آپ کا نام لے رہے تھے، آج بھی آپ کا نام لے رہے ہیں۔ روضہ رسول سے آواز آئے گی من سار حجا بالعلم لم یمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ غریب نواز کے ساتھ وہ ہے، اللہ کے فضل و کمال نے اور علم نے انہیں کل بھی زندہ کیا ہوا تھا، آج بھی زندہ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا یہ کہتی ہے خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرا امام تو کہتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو جاؤ سلطان الہند کی بارگاہ میں، آپ التجائے کرو گے، دل سے دعا مانگو گے، اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب اولیاء کی بارگاہ میں آیا کرو تو اپنے دلوں کو سوال کرایا کرو، اپنے دلوں کو سوار کرایا کرو، اور قریب آؤ امیر الاولیاء کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ خانپور سے چلتے ہیں لوگوں سے کبیدہ خاطر ہو کر، جب آپ نے رات میں خانپور سے کھنڈنیا شریف کے لیے ارادہ کیا، اب ایک دریا پڑتا ہے جس کو دریا اس کی موجیں تموج پر تھی، اس کی موجیں عروج پر تھی، اس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ مجال تھی کوئی کشتی بھی اس دریا میں ڈال دیتا، مجال تھی کوئی اپنی سواری بھی اس دریا میں ڈالتا، لیکن حضرت سیدنا امیر الاولیاء نے شیخ المشائخ سے ارشاد فرمایا بابو ہمیں اس دریا کو پار کرنا ہے، اور اپنے قدم ناز کو اس دریا کی موجوں میں رکھا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے جو اولادیں ہوتی ہیں، اللہ کے جو مقدس بندے ہوتے ہیں، اور رسول پاک کی جو اولادیں ہوتی ہیں، یقیناً آسمان کی فضائیں بھی ان کا ادب کرتی ہیں، ہواؤں کا تمفج بھی ان کا ادب کرتا ہے، دریا کی موجیں بھی ان کا ادب کرتی ہیں۔ جیسے ہی قدم پاک کو امیر الاولیاء نے پانی کی سطح پہ رکھا، پانی نے آپ کے قدم کو بوسہ دے دیا۔ سبحان اللہ، آپ آگے بڑھتے گئے تو دریا کی موج پر چلتے گئے، آپ نے دریا عبور کر لیا، اور آپ کے اس گاؤں میں آ کر آپ کی بستی کو مشرف کیا۔ یقیناً وہ کون ہے جس نے امیر الاولیاء کو زندہ رکھا ہے؟ وہ علم کی برکتیں ہیں، کل بھی وہ زندہ تھے، آج بھی وہ زندہ ہے، اور صبح قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس امیر الاولیاء، عرس امیر الاولیاء، فیضان امیر الاولیاء، فیضان شیخ المشائخ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ ذات ہے حضور امیر الاولیاء کی۔ لوگ کرامتیں پوچھتے ہیں، بتائیے پانی پر چلنا ہما شما کی وسعت اوقات ہے کیا؟ یہ تو اللہ والے ہیں، اگر چاہے تو ہواؤں میں سیر کریں، اگر چاہے تو دریا پر چلنے لگے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبین کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور قریب آ جاؤ، امام اہل سنت کی ذات کو لے لو، سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن ہماری قوم کا اگر 6 سال کا بچہ بھی ہو اور پوچھو بیٹا بتا امام احمد رضا کون ہے، تو بیٹا کہتا ہوا نظر آئے گا وادی رضا کی کو ہے، ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی وہ امانت ہے جس کا امام احمد رضا نام ہے، جس نے اولیاء کاملین اور سادات اکرام کی عزت کر کے اور ہمارے دلوں میں سادات کا احترام پیدا کر کے ہمیں بتایا ہے یہ سادات اکرام ہے، نبی کی اولاد ہے۔ فرمایا اگر سید گمراہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کی اہانت نہیں کر سکتے، وہ
लائق ताज़ीम है, उसकी ताज़ीम हर हाल में वाजिब है। ये औलाद रसूल का मकाम है, ये सादात इकराम का मकाम है। अल्लाह पाक निकाह मुझ जुलैबीब के साथ करा दे। हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन क़राअल बाब, दरवाजे पर किसने दस्तक दी, किसने दरवाजा खटखटाया। इतना सुनना था। हजरत जुलैबीब बाहर से कहते हैं, अना जुलैबीब साहिब रसूलिल्लाह, मैं जुलैबीब हूँ, अल्लाह के नबी का सहाबी हूँ। इतना कहना था। अंसारी सहाबी ने दरवाजा खोला, हजरत जुलैबीब की बारगाह में अर्ज किया, फरमाएं कैसे आना होगा। हजरत जुलैबीब अर्ज करते हैं, मैं अल्लाह के नबी का सलाम लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। अंसारी सहाबी दौड़ते हुए अपने घर के अंदर गए। मुबारक हो ऐ बेटी, मुबारक हो ऐ बीवी, मुबारक हो। तमाम कायनात के मालिक को मुख्तार ने हमें सलाम कहा है। हम कितने किस्मत वाले हैं कि वो नबी जब वादियों से गुजरे तो पत्थरों से सदा आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो, ऐ अल्लाह के हबीब आप पर सलामती हो। ओ बेटी मुबारक हो, आज हमारी किस्मत की मेराज है, इसलिए कि तमाम कायनात के मालिक व मुख्तार ने हमें सलाम भेजा है। आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रजा, बेटी मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने हमें सलाम भेजा है। हजरत जुलैबीब से अंसारी साहबी ने कहा, जुलैबीब आज हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि सैयदुल अंबिया, ताजदार अंबिया ने आज हमें सलाम भेजा है। कहो और क्या पैगाम है। हजरत जुलैबीब कहने लगे, पैगाम यह है कि आप अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ कर दें। इतना सुनना था। अंसारी साहबी कहते हैं, ऐ जुलैबीब मुझे अपनी बीवी से मशवरा करने का मौका दिया जाए, इसलिए कि कुरान कहता है, वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, जब उनके मामलात मशवरे से तय पाते हैं तो यकीनन उनमें कोई खराबी पैदा नहीं होती है। अंदर गए, अपनी बीवी से फरमाया, जुलैबीब दरवाजे पर है, हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं, अगर आपको मंजूर हो तो मंजूरी दे दी जाए, वरना उनसे इनकार कर दिया जाए। हजरत अंसारी सहाबी की बीवी कहने लगी, ऐ सहाबी रसूल, आपको मालूम है हमारी बेटी जो चांद सा टुकड़ा है, हमारी बेटी जो चांद सा चेहरा रखती है, मदीना मुनव्वरा में बड़े बड़े रईसों के रिश्ते हमने मुस्तरद किए, कैसे हम एक जुलैबीब के लिए अपनी बेटी का निकाह कर दें कि जिसके पास ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए लिबास है, ना रखने के लिए अपना कोई मकान है, आखिर वो हमारी बेटी को रखेगा कहाँ, आखिर वो हमारी बेटी को खिलाएगा क्या, आखिर वो हमारी बेटी को पहनाएगा क्या। इसलिए आप जाएं और जुलैबीब से मना कर दें। हजरत अंसारी सहाबी ने जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाया, आपकी बेटी जो वहां बैठ कर सुन रही थी, अब जरा गौर करना, जो कनीज़े फातिमा होती है, जो शरीयत के निज़ाम को जानती है, शरीयत के उसूल को जानती है, यकीनन वो खुद भी हलाकत से महफूज रहती है और अपने बाप को भी हलाकत से बचाती है, अपनी माँ को भी हलाकत से बचाती है, अपने खानदान को भी हलाकत से बचाती है। इधर अंसारी सहाबी ने जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाया, हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब अपना सफर तय किया। इधर अंसारी सहाबी की बेटी अपने बाप की कलाई को पकड़ती है और कहती है, बाबा आप क्या करने जा रहे हो।
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول جب کسی مومن اور مومنہ کے بارے میں فیصلہ کر دے، اب مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا خلاف کرے، اس لیے اب آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آتردون علی رسول اللہ امرا فإنہ لن یضیعنی، آپ اللہ کے رسول کے فیصلے کو ٹالنے جا رہے ہیں۔ ادفعونی الی رسول اللہ، مجھے میرے رسول کے حوالے کر دو، میرا رسول مجھے ہلاک نہ ہونے دے گا، اس لیے کہ آنے والے جلیبیب کو میں جانتی رہی، آنے والے جلیبیب کو میں نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ آنے والا جلیبیب اگرچہ کالا ہو سکتا ہے لیکن جس مصطفیٰ نے بھیجا ہے اس کی شان تو یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرا امام تو کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امیر الاولیاء، فیضان شیخ المشائخ، عرس امیر الاولیاء، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹی اپنے باپ کو سمجھا رہی ہے، اے میرے بابا آپ آنے والے جلیبیب کو نہ دیکھیں، میں جلیبیب کو جانتی نہیں، میں نے جلیبیب کو دیکھا نہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے شب و روز کے دیکھا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں جلیبیب رہتے کہاں ہیں، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی ہوں جس نبی نے بھیجا ہے اس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، یہ کائنات کے خطے خطے میں نے پیدا کیے، جنت و دوزخ کو بنایا محبوب تیرے صدقے میں۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یوسف یعقوب کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان کے خزانوں کو پیدا نہ کرتا۔ وہ رسول جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتی ہے اے عائشہ اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنے لگے۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام تو یہ ہے، وہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے بابا آنے والے جلیبیب غریب ہے، مجھے معلوم نہیں رہتا کہاں ہے، مجھے معلوم نہیں پہنتا کیا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کے کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا ہے، ہمیں منظور ہے۔ رشتہ لے کر آئے حضرت جلیبیب، انصاری صحابی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کا یہ غلام ہلاک ہو جاتا، اگر آپ کے غلام کی بیٹی آج اس کو نہ بچاتی، یا رسول اللہ آج میں آپ کے فیصلے کا خلاف کرنے جا رہا تھا، لیکن وہ بیٹی تھی جو خاتون جنت کی سچی کنیز تھی کہ جس نے یہ جانا تھا اللہ رب العزت کی زندگی، اللہ رب العزت کے لیے زندگی گزارنا ہے، رسول کریم کی اتباع کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے تو رسول کی اتباع کرنے کے لیے دی ہے، رسول نے منظور کر لیا ہے تو یہ انصاری صحابی کی بیٹی کو بھی منظور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلا کر نکاح فرمایا اور نکاح فرما کر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے مدینے والو جانتے ہو میں نے جلیبیب کا نکاح انصاری صحابی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہے۔ فرمایا سرکار نے آج میں انہیں ایسا تحفہ دوں گا کہ مدینے میں ایسا تحفہ کسی کو نہ ملا۔ حضرات آج ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں تاخیر بھی کرتے ہیں اور اپنے بچیوں کو اور بچیوں کو تعلیم سے دور بھی رکھتے ہیں۔ جتنا ضروری انسان کے لیے تعلیم ہے یہ ویسے ہی ہے
जैसे इंसान के जिस्म के लिए खाना उसकी ग़िज़ा है, ऐसे ही इंसान की रूह को परवाज़ चढ़ाने के लिए इंसान के लिए इल्म ज़रूरी है। और जिसके पास इल्म होता है वो खुद भी महफूज रहता है और अपने ख़ानदान को महफूज रखता है। सरकार ने अपने हाथों को रब की बारगाह में दराज किया और रब काबा की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार इस बेटी को, हज़रत जुलैबीब की बीवी को, तमाम इन पर भलाई को उंडेल दे और इन दोनों की जिंदगी से कुदूरत को दूर कर ले। रसूल करीम के हाथ उठना थे, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और इतना अता फरमाया, निकाह की बरकतों से इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि अब अंसार में आपसे बड़ा सखी घराना कोई नहीं। जो गरीब हो हज़रत जुलैबीब के दरवाजे पर, जिसको खाना चाहिए हज़रत जुलैबीब के दरवाजे पर, जिसको लिबास चाहिए हज़रत जुलैबीब के दरवाजे पर, जो अभी तक खुद कुछ न कमाते थे न खाते थे, अब अल्लाह ने इतना अता फरमाया है कि लोगों के लिए हादी और रहनुमा बन गए। शायर ने कहा खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपकी औलादों से वैसे ही मोहब्बत करो जैसे आला हजरत ने मोहब्बत की है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसी मोहब्बत सादात इकराम से की है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि सादात इकराम के लिए अपने वक्त का मुजद्दिद भी खड़ा होता है। इसलिए इन सादात इकराम की मोहब्बत अपने दिलों में समाए, इनके दामन को मजबूती से थामे रहे। यकीनन ये कल जन्नत में जाएंगे, हमें साथ लेकर जाएंगे और ताजुश शरिया की ज़बान में ये कहते होंगे, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया खुल्द वाहे हरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।